الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو کے 51 نمبر سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ افعال قلوب کا سبق ہے۔ افعال قلوب کی تعریف بیان کی، جو افعال مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر ان دونوں کو مفعول بھی ہونے کی وجہ سے نصب دیتے ہیں، انہیں افعال قلوب کہتے ہیں۔ جیسے علمت زیدن شاعرن، اس میں زیدن شاعرن مبتدا خبر تھے، علمہ داخل ہوا تو یہاں پر زید مبتدا، اس کا مبتدا جو تھا یہ مفعول اول اور شاعر مفعول ثانی بن گیا۔ افعال قلوب کی تعداد، افعال قلوب کی کہتے ہیں تعداد 7 ہے۔ علمہ، رعا، وجدہ، ظنہ، حاسبہ، خالہ، زعامہ۔ اس میں پہلے 3 افعال یعنی علمہ، رعا اور وجدہ، ان کو افعال یقین کہتے ہیں، یہ یقین کو ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے علمت العلم نافعا، میں نے علم کو نفع مند یقین کیا۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ یوں کر دیتے ہیں کہ میں نے علم کو نفع مند ہونا جانا، یہ غلط ہے، کیونکہ علمہ اب علمہ کے معنی میں نہیں ہے۔ جب افعال قلوب کے طور پر استعمال ہوگا تو پھر اس کا معنی یقین ہوگا۔ علمت العلم نافعا، میں نے علم کو نفع مند یقین کیا۔ اسی طرح سے رأیت الجبل عالیا، میں نے پہاڑ کو بلند یقین کیا۔ اسی طرح سے وجدت الرجل شاکرا، میں نے بندے کو شکر گزار یقین کیا۔ اس کے بعد جو 3 ہیں ان کو افعال ظن کہتے ہیں، جیسے ظنہ ہے اور حاسبہ اور خالہ۔ جیسے ظننت زیدن شاعرا، میں نے زید کو شاعر گمان کیا، اور حسبت خالدا عالما، میں نے خالد کو عالم گمان کیا، اور ظننت بکرا معلما، میں نے بکر کو معلم استاذ گمان کیا۔ ظنہ جو ہے یہ یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر ظنہ یقین کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ زعامہ کا لفظ جو ہے یہ یقین اور ظن دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہاں پر قرینے کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر یہ ظنہ یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، زعامہ یقین کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا ظن کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ جیسے زعمت بکرا محسنا، میں نے بکر کو محسن یعنی احسان کرنے والا یقین کیا یا احسان کرنے والا گمان کیا، دونوں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے زعمت خالدا استاذا، میں نے خالد کو استاذ گمان کیا، یہ یقین کیا، دونوں طرح سے صحیح ہے۔ یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا اور خبر دونوں کو مفعولیت کی بنا پر نصب دیتے ہیں، یعنی مفعول ہونے کی بنا پر نصب دیتے ہیں، جیسے مذکورہ مثالوں میں آپ نے واضح طور پر دیکھا ہے۔ چونکہ افعال قلوب کے دونوں مفعول اصل میں مبتدا خبر ہوتے ہیں، اس لیے ان دونوں کے وہی احکام ہیں جو مبتدا اور خبر کے ہوتے ہیں، یعنی ان دونوں کا واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث میں ہونے میں برابر ہونا اسی طرح ضروری ہے جس طرح سے وہاں پر جملہ اسمیہ کے سبق کے اندر بیان ہوا۔ ہمیشہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہمیشہ برابر نہیں ہوتے، لیکن بہرحال جو قواعد وہاں پر آپ نے جملہ اسمیہ والی بحث کے اندر پڑھے تھے تو بعین ہی وہ سارے کے سارے یہاں پر بھی پائے جائیں گے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ افعال قلوب مبتدا اور خبر کے درمیان یا ان دونوں کے بعد آئیں تو ان کا عمل دینا اور نہ دینا دونوں جائز ہے۔ جیسے اب پہلی مثال کے اندر فاطمہ تو علمت عالمتن جو ہے، اس مثال کے اندر فاطمہ مبتدا ہے اور علیمہ خبر ہے، اور علمتو جو افعال قلوب میں سے ہے یہ درمیان میں آ گیا۔ اسی طرح سے فاطمہ تو عالمتن، علمتو جو ہے علمتو اس میں بالکل آخر میں چلا گیا، تو اس میں فاطمہ تو فاطمہ تا عالمتن عالمتن دونوں طرح سے پڑھنا درست ہے۔ فاطمہ چونکہ غیر منصرف ہے اس وجہ سے اس پہ تنوین نہیں آ رہی، بغیر تنوین کے فتح اور ضمہ آ رہی ہے، اور عالمہ جو ہے اس پہ تنوین آ رہی ہے چونکہ یہ منصرف ہے۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھنا کہ جب آپ عمل دو گے تو پھر دونوں کو دو گے، جب نہیں دو گے تو دونوں کو نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مبتدا کو نصب دے دیں اور خبر کو نہ دیں، یا مبتدا کو رفع دے دیں اور خبر کو نصب دے دیں، تو اس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ جب عمل دیں گے تو پھر دونوں پہ عمل کرے گا، جب نہیں دیں گے تو کسی پہ عمل نہیں کرے گا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ افعال قلوب کا خاصہ ہے کہ اس میں ایک شخص کی 2 ضمیریں فاعل اور مفعول ہو سکتی ہیں۔ اچھا، یہ آپ کو قاعدہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک شخص کے لیے 2 ضمیریں جو ہیں وہ نہیں آ سکتی، یعنی ایک شخص کے لیے 2 ضمیریں ہوں اور دونوں میں سے ایک فاعل اور ایک مفعول بن رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ایسی صورت جب ہو تو درمیان میں نفسن وغیرہ لگا دیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ فاصلہ ہو جاتا ہے، تو تب وہ اس کا فاعل یا مفعول بن سکتے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں مثال دے رہے ہیں رأیتنی متعلما، میں نے اپنے آپ کو استاذ جو ہے وہ یقین کیا۔ اب اس میں رأیتنی تو ضمیر تا ضمیر جو ہے یہ بھی متکلم کی، اور اس کے بعد یا ضمیر یہ بھی متکلم کی ہے، اور متکلم ایک ہی شخص ہے جس کی طرف دونوں ضمیریں جا رہی ہیں، ایک فاعل بن رہی ہے ایک مفعول بن رہی ہے، تو افعال قلوب ہیں، لہٰذا اس وجہ سے صحیح ہے، وگرنہ افعال قلوب نہ ہوتے تو یہ درست نہ ہوتا۔ اس کے الٹ مثال قریب یہ اپنی مشق کے اندر آ رہی ہے۔
اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ اگر ظنہ وہم کرنے کے معنی میں علیمہ پہچاننے، راہ دیکھنے اور واجدہ پانے کے معنی میں استعمال ہو تو اس صورت میں ان کا ایک مفعول آئے گا۔ چونکہ اب یہ مفعول اب یہ افعال قلوب سے نہیں ہے، تو افعال قلوب ہونے کی وجہ سے ان کے دو مفعول آ رہے تھے، ویسے حقیقت کے اندر یہ متعدی بیک مفعول ہیں، تو اس وجہ سے اب ظنہ جب وہم کرنے کے معنی میں استعمال ہوگا، گمان کرنے کے معنی میں استعمال نہیں ہوگا۔ اسی طرح علیمہ جو ہے وہ جاننے کے معنی میں استعمال ہوگا، یقین کے معنی میں استعمال نہیں ہوگا۔ اسی طرح راہ دیکھنے کے معنی میں استعمال ہوگا، یقین کے معنی میں نہیں ہوگا۔ واجدہ پانے کے معنی میں ہوگا، یقین کے معنی میں نہیں ہوگا۔ تو پھر ایک ہی مفعول آئے گا، پھر ان کے دو مفعول نہیں ہوں گے۔ اس صورت میں ان کو افعال قلوبی نہیں کہیں گے، کیونکہ افعال قلوب والا کام ہی نہیں ہو رہا۔ مثال جیسے ظننت زیدن، میں نے زید کو گمان کیا، میں نے زید پر وہم کیا، اور علمت خالدن، میں نے خالد کو جانا، رأیت فیلن، میں نے ہاتھی دیکھا، وجدت الدالہ، گمشدہ چیز جو ہے وہ میں نے پا لی۔ غلطی کی نشاندہی کہتے ہیں جو افعال شک اور یقین ظاہر کریں انہیں افعال قلوب کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اوپر تعریف موجود ہے، وہ افعال قلوب کی تعریف ہے۔ افعال قلوب جملہ فعلیہ پر داخل، جملہ اسمیہ پر، یعنی مبتدا اور خبر پر، تو جملہ اسمیہ ہوگا نا، جملہ فعلیہ تو نہیں ہو سکتا۔ ایسا تو نہیں کہا کہ مسند اور مسند الیہ پر داخل ہوتے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر جملہ فعلیہ اور اسمیہ دونوں پر داخل ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا افعال قلوب مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، تو مبتدا اور خبر سے جملہ اسمیہ بنتا ہے، نہ کہ فعلیہ۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ کبھی افعال قلوب کا مفعول بھی صرف ایک ہی ہوتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ مفعول بھی افعال قلوب کا ایک ہو۔ اچھا، یہ بھی ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ افعال قلوب کے جو دو مفعول ہیں، ان مفعولوں میں سے کسی ایک مفعول کو حذف کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس وجہ سے کہ کیونکہ افعال قلوب کے جو مفعول ہیں وہ تو حقیقت میں مبتدا خبر ہیں، تو ان میں سے کسی ایک کو حذف کرنا جائز نہیں ہوتا، ایک نہیں ہو سکتا۔ جب ایک ہوگا تو پھر وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کا وہ افعال قلوب کے معنی میں نہ فعل ہو، بلکہ وہ اپنے ذاتی معنی کے اندر ہو۔ کسی بھی فعل میں ایک شخص کی دو ضمیریں فاعل یا مفعول بن سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے صرف افعال قلوب میں ایک شخص کی دو ضمیریں فاعل مفعول بن سکتی ہیں۔ اب یہاں پر افعال قلوب کی نشاندہی کرنی ہے۔ انی لأظنہ کاذبا، اس میں اظن جو ہے یہ افعال قلوب میں سے ہے، اور ہا ضمیر اس کا مفعول اول اور کاذب مفعول ثانی ہے۔ میں نے اس کو جھوٹا گمان کیا۔ وجدت زیدن شاکرن، یہاں پہ وجدہ فعل قلب اور زید مفعول اول، شاکر مفعول ثانی۔ میں نے زید کو شکر گزار یقین کیا۔ حسبتہم لؤلؤا منثورا، یہاں پر حسبہ فعل تعظمیر فاعل، ہم ضمیر اس کا مفعول اول اور لؤلؤ مفعول ثانی، یہ افعال قلوب میں سے ہے۔ میں نے تو انہیں موتی گمان کرے گا بکھرے ہوئے، منصوراً بکھرے ہوئے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، یہاں پر عالمہ فعل تم جو ہے اس کا مفعول اور ہن مفعول اول، تم جو ہے اس کا فاعل، ہن مفعول اول اور مؤمنات مفعول ثانی۔ اگر تم انہیں مومن یقین کرو، یعنی عورتوں کو۔ انہم یرونہ بعیدا، یہاں پر یرا فعل ہے فعل قلوب میں سے، اور حاضمیر اس کا مفعول اول اور بعید مفعول اس کا ثانی ہے، وہ اس کا فاعل ہے۔ وہ اس سے یعنی قیامت کو بعید گمان کرتے ہیں، ہے نا، بنا راہ قریبا۔ خلت الاخلاص مخلصا، یہاں پر خلا فعل ہے فعل قلوب میں سے، اور الاخلاص مفعول اول، مخلص مفعول ثانی۔ میں نے اخلاص کو نجات دینے والا گمان کیا۔ رأیت صدق نجاتن، میں نے سچ کو نجات یقین کیا۔ یہاں پر صدق مفعول اول اور نجات مفعول ثانی، راہ جو ہے افعال قلب میں سے ہے، افعال قلوب میں سے۔ زعمت کا عالمن، تو نے اپنے آپ کو عالم گمان کیا، یقین کیا، کیونکہ یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر زعم فعل تعظمیر اس کا فاعل، کاف مفعول اول، عالم مفعول ثانی۔ یہاں نیچے غلطی ہے، غلطیوں کی نشاندہی کرنی ہے۔ وجدت ماء باردن، یہ مثال جو ہے اس مثال کو ایسے بھی درست سمجھا جا سکتا ہے، اس صورت کے اندر یہ فعل قلوب سے واجدہ نہیں ہوگا۔ میں نے ٹھنڈا پانی پایا، تو یہ وجدت ماء باردن۔ اور اگر افعال قلوب سے بنانا ہے تو پھر ما نکرہ مبتدا نہیں بن سکتا، اس پہ الف لام داخل کرنے پڑے گا۔ وجدت الماء باردن، میں نے پانی کو ٹھنڈا یقین کیا۔ اب زعمت الحیات دائمتاً، اس میں حیات دائمتن حالت رفع میں ہے، چونکہ زعم افعال قلوب میں سے ہے تو یہ اس کے مفعول بھی ہیں، تو ان کو نصب ہوگی، تو الحیات دائمتاً۔ حسبتہم عالماً، تو نے انہیں عالم گمان کیا۔ یہاں پر ہم جو ہے یہ مفعول اول ہے، عالم مفعول ثانی ہے،
تو ہم مبتدا ہوا، عالم جو ہے خبر ہے، تو ہم جمع ہے اور عالم واحد ہے، تو عالمین ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ یہ واحد کا صیغہ ہو۔ علمت الارض ساکنن، یہاں پر بھی ارض مفعول اول، ساکن مفعول ثانی، تو ارض مبتدا اور ساکن خبر ہے، تو ارض چونکہ مؤنث سمائی ہے تو ساکن کو بھی مؤنث ہونا چاہیے، ساکینتن ہونا چاہیے بجائے ساکینن کے۔ رأیت الاخلاص سبیل النجات، سبیل النجاتی، یہاں پر اخلاص مفعول اول اور سبیل النجات ہونا چاہیے حالت نصبی میں، اس کی مفعول ثانی ہے، سبیل النجات غلط ہے۔ آتیتنی ماءً، اب یہاں پر آتا یؤتی جو ہے یہ فعل افعال قلوب میں سے نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر تو اور یا یہ دونوں ضمیریں ایک ہی شخص کی طرف لوٹ رہی ہیں، تو اس وجہ سے ان کو اس طرح سے لانا ناجائز ہے، کیونکہ افعال قلوب میں ہی صرف یہ جائز تھا، اس کے علاوہ جائز نہیں تھا۔ تو یہاں پر وہ تبدیلی کریں گے، آتیت نفسی ماءً، میں نے اپنے آپ کو پانی دیا، یعنی یا ضمیر سے پہلے نفس نکال کے نفس کی طرف اضافت کر کے، نفس کی اس کی طرف اضافت کر کے اس کو مفعول بنائیں گے، نہ کہ یا کو۔ تو آتیتنی ماءً، یہ لیکن یہ افعال قلوب کی مثال نہیں ہے۔ خلت الخلیفہ عادلا، خلیفہ جو ہے یہ مؤنث نہیں ہوتا، خلیفہ مذکر ہوتا ہے، اس کے اندر جو تا ہوتی ہے یہ تانیث کی نہیں مبالغہ کی ہے، تو اس وجہ سے عادل عادلن حالت نصبی میں ہونا چاہیے۔ ظننت الولدین صالحا، ولدین تثنیہ ہے تو صالحین ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے حسبت المؤمنات صابرات، جمع مؤنث سالم کی حالت نصبی کثرت سے آتی ہے، تو مفعول ہے دونوں، تو حالت نصبی ہوگی تو کثرت سے آئے گی۔ حسبت المؤمنات صابرات، وجدت المسلمین فائزین، یہاں پر مسلمون جو ہے یہ حالت رفع میں، فائزون بھی حالت رفع میں، تو واجدہ عمل کرے گا تو یہ دونوں حالت نصبی میں چلے جائیں گے، مسلمین اور فائزین۔ علمت القادی عالمن، قادی جو ہے اس میں منقوص ہے، اس کی حالت نصبی جو ہے وہ لفظی آتی ہے فتح لفظی کے ساتھ، تو قادیہ ہونا چاہیے، قادی کی یا پہ فتح ہونی چاہیے۔ علمت القادیہ عالمن، میں نے قاضی کو عالم یقین کیا۔ ہمارا سبق اختتام کو پہنچا، کسی قسم کا مشورہ دینا ہو تو ڈسکرپشن کے اندر واٹس اپ نمبر موجود ہے، وہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔